سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ منہم امیون لا یعلمون الکتابہ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو امی کے بارے میں تو ایک مفسرین کرام کا قول یہی ہے کہ وہ شخص کہ جس نے کسی درسگاہ سے کسی استاد سے باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو امی کہا جاتا ہے، ورنہ تو کل جہان کا علم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو قرآن کے ذریعے دے دیا گیا تھا۔ ایک اور جو رائے دی جاتی ہے امی کے بارے میں وہ یہ کہ جو الہامی کتابوں کا یا قرآن کا علم نہیں جانتا اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اس حیثیت سے پھر اگر کسی انسان کے پاس کچھ بھی علم ہو، کسی بھی قسم کا علم ہو، لیکن اگر اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو پھر وہ امی کہلائے گا۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ جو امیون ہوتے ہیں کہ جو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، دراصل میں یہ ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے کہ الا امانیہ، کہ ان کے پاس سوائے خواہشات کے اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ اب یہاں پہ خواہشات کے لیے جو لفظ امانی آیا ہے یہ من یون سے ہے، میم نون اور یا سے، اور اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کوئی تصور یا خیال اپنے ذہن میں باندھ لینا یا قائم کر لینا، کسی قسم کا نقشہ جو ہے وہ ذہن میں بنا لینا، کسی چیز کے بارے میں کل تصور جو آپ کا ہوتا ہے اس کو من یون کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کے نطفے کو بھی جو ہے وہ منی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان کی جو تخلیق اس منی سے ہوتی ہے اسی میں اس کا سارا نقشہ موجود ہوتا ہے۔ اس کا قد و قامت کیسا ہوگا، اس کی رنگت کیسی ہوگی، اس کی قابلیت ذہانت کیسی ہوگی۔ آج تو سائنس نے باقاعدہ جو ہے وہ اس چیز کے کوڈ بھی دریافت کر لیے ہیں۔ تو گویا کہ منی وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر کسی چیز کا پورا نقشہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ امانی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے خیالات ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے تصورات ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، پھر آیت مبارکہ میں ظن کا لفظ بھی استعمال کیا گیا جو کہ گمان کو کہا جاتا ہے، کہ جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا یا کتاب کا علم نہیں ہوتا تو اس کے بعد اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے، محض خیالی باتیں رہ جاتی ہیں، اپنی بنائی ہوئی باتیں رہ جاتی ہیں۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانی کا جو معنی بتایا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کا محض کتاب کو پڑھنا مگر اس کو بغیر سمجھے پڑھنا، یعنی کہ ان کا اس کتاب کے ساتھ محض جو ہے ایک رسمی قسم کا تعلق رہ گیا تھا، مگر غور و فکر، تدبر کرنا، سمجھ کر پڑھنا، ان کا اس طرح کا کوئی تعلق جو ہے وہ اس کتاب کے ساتھ نہیں تھا۔ لہٰذا اس آیت کے ضمن میں بعد میں آنے والے اہل علم حضرات جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خامی اس امت کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ ہمارا بھی قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ محض ایک رسمی سا رہ گیا ہے، صرف تلاوت کی حد تک کا رہ گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں حفظ قرآن کا بہت شوق پایا جاتا ہے، جو کہ قطعاً غلط بات نہیں ہے، مگر اس بات کو ہمیں تقریباً سننے کو نہیں ملتا کہ تفسیر قرآن بھی پڑھنا ہے اور قرآن کے اوپر ریسرچ بھی کرنی ہے۔ یہ مزاج ہمیں اپنے معاشرے میں نہیں ملتا۔ تو گویا کہ صرف الفاظ کی حد تک کا تعلق جو رہ گیا ہے، یا محض اصالہ ثواب کے لیے یا وظیفے کے لیے ہمارا قرآن سے تعلق باقی رہ گیا ہے، اس سے آگے کی ہماری کوئی سوچ جو ہے وہ اس کتاب کے بارے میں نہیں ہے۔ اس ضمن میں جو ہمارے ہندوستان کے علماء ہیں ان میں سے بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ فتنہ ہمارے اس ہندوستان میں بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہت رسمی حد تک رہ گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہندوستان میں اسلام پہنچتا ہے محمد بن قاسم کے تھرو، جو کہ سب سے پہلی مرتبہ یہاں پہ اسلام پہنچا تھا، اور وہ خالص اسلام تھا کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کے دور کو گزرے ہوئے صرف 50 سال ہوئے تھے۔ تو گویا کہ اس وقت جو دین تھا وہ بہت اوریجنل تھا، اختلافات نہیں تھے اور یہ مسالک وغیرہ یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کو واپس بلا لیا گیا، پھر وہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جب دوبارہ ہندوستان میں اسلام آیا ہے تو جبکہ بنو عباس کی حکومت جو ہے اب وہ تقریباً زوال کا شکار ہو رہی تھی، اس وقت یہاں پہ ہندوستان میں اسلام پہنچا ہے، اور تب تک جو ہے وہ بہت سارے مسلک اور اختلافات اور جھگڑے یہ سب کچھ دین میں آ چکا تھا۔ تو جب وہ دین ہندوستان میں آیا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ پھر بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک تو ہندوستان میں محض ایک ہی مسلک یا ایک ہی دین رائج تھا جو کہ اہل سنت والجماعت کا تھا، تو ان کے ہاں تو دو چیزیں بہت اہم تھیں، ایک تصوف بہت اہم تھا اور ایک فقہ بہت اہم تھا۔ لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ ہندوستان کے حکمران ہمایوں کے اوپر حملہ کیا، یہ بھاگ کے ایران چلا گیا، پھر وہ وہاں سے جو ہے ان کے تعاون کے ساتھ آیا، تو ایرانیوں کے ساتھ ان کا مذہب شیعت بھی جو ہے وہ ہندوستان میں آیا۔ پھر اس کے بعد یہ شیعہ اور سنی کا سارا مسئلہ جو ہے وہ ہندوستان میں آیا۔ پھر اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے دربار میں جو ہے وہ مباحث بہت زیادہ ہوتی تھی، مناظرے بہت زیادہ ہوتے تھے، اور فقہ کے مسائل کے اوپر باتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ تو گویا کہ قرآن اور حدیث کا مزاج جو ہے وہ پیچھے چلا گیا، اور فقہ
اور مناظرے کا مزاج جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور اس وقت کے جو علماء حضرات بھی ہوتے تھے، ظاہری بات ہے ان کی نوکریاں اور ان کا جو بھی ان کے ساتھ سوالات پوچھے جاتے تھے یا ان کے علم سے استفادہ کرنے کا معاملہ ہوتا تھا بادشاہوں کے دربار میں، تو وہ فقہ سے متعلق ہوتا تھا، تو ایک رجحان بن گیا کہ فقہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ترجیح دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلکوں کے اوپر بات بہت زیادہ ہونے لگی، مناظروں کے اوپر بات بہت زیادہ ہونے لگی، لیکن اصل جو قرآن کی روح تھی اور جو حدیث مبارکہ کی روح تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مفقود ہونے لگی۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ قرآن کی احیاء اور دین کی اور حدیث کی احیاء کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ باہر رسالت مبارکہ کے ذمہ میں جو ہے بعض اہل علم یہ ساری تحقیق کو بیان کرتے ہیں، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہود نے تورات کے ساتھ ایک تالمود کتاب بنائی ہوئی تھی اور ان کے اندر ان کی من چاہی باتیں تھیں، جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے اور وہ کسی مختوم کو جہنم میں گرنے نہیں دیں گے، یا پھر ان کے کتابوں میں یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ جہنم کی آگ میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اسرائیلی کو جلا سکے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ انجیل کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ جب کتاب کے ساتھ آپ کا اصل تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح کی من گھڑت باتیں اور خواہشات کے اوپر مبنی باتیں جو ہیں وہ کتابوں کا حصہ بن جاتی ہیں۔